بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، دنیا میں ایک ایسا پرندہ بھی موجود ہے جسے لوگ نحوست کی علامت سمجھتے ہیں۔ اس پرندے کو لوگ الو کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یوں سمجھتے ہیں جس گھر میں یہ پرندہ بول پڑے، جس گھر میں یہ پرندہ آنے لگ جائے، اس گھر میں بہت سی مصیبتیں آنے والی ہیں یا کسی کی موت ہونے والی ہے۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے؟ آخر یہ پرندہ کیوں سب سے چھپ کر ویرانوں میں رہنا پسند کرتا ہے؟ اس پرندے نے کربلا کے دن کیا دیکھا تھا؟ اس کا تعلق ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں مکمل معلومات شیئر کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھے گا۔ ناظرین محترم، الو کو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا۔ آپ نے یہ محسوس بھی کیا ہوگا، یہ پرندہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے، ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے؟ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی الو سے پورا ایک مکالمہ کیا تھا، اور اس مکالمے کے بعد الو کو ایک بہت ہی خطرناک خطاب بھی دیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اور الو کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ طاقت عطا فرمائی گئی تھی کہ آپ کسی بھی کیڑے مکوڑے یا جانور سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک الو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام الو کو سلام کا جواب دیتے ہیں، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے الو سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کھیت میں پیدا ہونے والی چیزوں کو تم کیوں نہیں کھاتے؟ جس کے بعد الو جواب میں کہتا ہے، میں اناج کو صرف اس لیے نہیں کھاتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف جنت سے اس لیے نکالا گیا تھا، انہوں نے اناج کھایا تھا، اس لیے میں اناج کھانا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے یہ پوچھا کہ تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ جس کے جواب میں الو کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ کیونکہ یہ وہی پانی ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام الو سے پھر سوال کرتے ہیں کہ تم دن میں کیوں نہیں نکلتے؟ جس کے جواب میں الو کہتا ہے، کیونکہ دن کے وقت ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتے ہیں، اس لیے میں دن کو نہیں نکلتا۔ حضرت سلمان کی جانب سے ایک اور سوال کیا جاتا ہے، جب تم ویرانوں میں بیٹھے ہوتے ہو اور اکیلے میں کیا بڑبڑاتے ہو؟ جس کے جواب میں الو یہ کہتا ہے، جب بھی میں ویرانوں میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں یہ سوال کرتا ہوں، کہاں گئے ہو تم لوگ جو اس جگہ پر بسا کرتے تھے، بہت عیش و عشرت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے؟ الو کے ساتھ مکالمے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو کے بارے میں یہ کہا کہ الو انسانوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ میں نے کسی پرندے میں انسانوں کے لیے اتنی محبت اور شفقت نہیں دیکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک الو انسانوں کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ یہ انسانوں کے گھروں میں گھونسل بنایا کرتے تھے اور انسانوں کے گھروں اور محلوں میں نظر آیا کرتے تھے اور انسانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ جب کوئی انسان کھانا وغیرہ کھایا کرتا ہوتا تھا تو الو اس کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، جس کے بعد وہ انسان الو کو تھوڑا سا کھانا پھینک دیا کرتے تھے، جس کو کھا کر الو اڑ جایا کرتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک الو انسانوں میں رہا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، ایک بار ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے عرض کیا، کیا میں آپ مجھے بتائیں گے جو الو پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویران جگہ پر کیوں رہنا پسند کرتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے شخص، تو آج اس پرندے کو دیکھ رہا ہے، یہ ہمیشہ پرندہ ایسا نہیں تھا، یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس واقعے کے بعد یہ پرندہ ہمیشہ کے لیے اداس رہنے لگا۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا، اے حضرت، کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ اور کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، اے شخص، یہ الو نام کے پرندے پیارے نبی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ہے۔ جب اس پرندے کو پتہ چلا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ
رکے ہوئے ہیں اور یہ الو محرم کی رات کربلا میں جا پہنچا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا، حسین میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندہ تو یہاں سے چلے جا، کیونکہ جو کچھ بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل کے ساتھ ہونے والا ہے وہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو یہ سن کر اس پرندے نے کہا، یا حسین علیہ السلام میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، یہیں رہوں گا۔ جب الو پرندہ ضد کرنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم رک جاؤ۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کیسے کیا، اس پرندے نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو بھی سلوک کیا گیا اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب یہ سب پرندوں انسانوں سے نفرت کرنے لگے اور انسانوں سے ڈرنے لگے۔ پرندہ رات کے وقت اندھیرے میں گھومتا ہے، جیسے ہی اجالا ہو جاتا ہے انسان اٹھ جاتے ہیں، ویسے ہی پرندے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ الو کو مہنوس سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ مہنوس کی وجہ کس کی وجہ سے ہیں، بس ایسے ہی ان کو مہنوس کہا جاتا ہے۔ یہ کسی گھر کے پاس آ کر بول دے تو کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، الو کو مہنوس سمجھتے ہیں۔ ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ پرندہ تو کبھی کبھار ہی بولتا ہے تو یہ بیچارہ تو انسانوں سے ڈرتا پھرتا ہے، اس کو کہیں یہ بھی نہیں انسان نظر آئے تو فوراً اٹھ جاتا ہے، تو یہ پرندہ کسی کا کیا بگاڑے گا؟ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی، دنیا میں 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو 2 خاص قبیلوں میں بانٹا گیا، ایک بار علوم اور دوسرے بار عام الو۔ اور آپ کو یاد رہے کہ کیڑے مکوڑے وغیرہ انسان کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن کھیتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے، لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، اس لیے الو انسان کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر لگ بھگ 12 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کے کونوں میں بناتا ہے یا پھر اپنا گھونسلہ ویران جگہوں پر بناتا ہے یا کسی کنویں میں ویران جگہ پر بناتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، دیگر باتوں کے علاوہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ الو کی طرح دیکھ رہے ہو، لیکن الو بیچارہ تو اپنی آنکھوں سے معذور ہے، وہ تو صرف سیدھے ہی دیکھ سکتا ہے، ہم انسانوں کی طرح نہیں نظر دیکھ سکتا، وہ صرف اپنی گردن گھما سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ الو کا تانا دے کر لوگوں کو کہتے ہیں، الو کی طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ دوستو، پرندوں کی نسبت اس کے پر بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں اور ملائم بھی ہوتے ہیں، اس لیے جب یہ اٹھتا ہے تو اس کے پروں کے بالکل بھی آواز نہیں آتی۔ ناظرین محترم، الو کا یہ واقعہ سن کر آپ بھی بہت حیران ہوئے ہوں گے، الو کو کیوں مہنوس کہا جاتا ہے؟ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اس کو اپنی فیملی اور فرینڈز میں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔